ایک سانس حضور کی بلاغ دین میں، پر حضور نے پھر بھی مصلی بچھایا۔ سیدہ فرماتی ہیں وضو کیا، اور یہ صحیح حدیث میں لفظ موجود ہیں، کہتی ہیں کہ ایک آیت اور ساری رات ہی میرے نبی پاک کی مصلی پہ گزر گئی، ساری رات بیت گئی، یہاں تک کہ قدموں میں ورم آ گئے۔ سوجتے نہیں، ہمارے قدم نہیں کبھی سوجے نفل پڑھتے ہوئے۔ ویسے یہ کہ داستان سرائی، باتیں، گپ شپ، اس کے لیے تو بڑا گھنٹوں وقت بیت جاتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ مقدس قدموں میں ورم آ گیا اور ساری رات حضور نے عبادت کی۔ مسجد نبوی شریف سے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان فجر پڑھ دی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف فرمائے گا۔ اتنی مشقت کرتے ہیں اللہ کے محبوب ہو کہ اتنی نماز کے پیروں میں ورم آ گیا۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ، تم نے بتایا ہے نا کہ میرے رب کے میرے اوپر کتنے انعامات ہیں، تم نے گنوائے ہیں نا، تو افلا اکون عبدا شکورا، پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ جو خاص حضور نے وقت الگ سے نکال کے مصلی کو دیا ہماری تعلیم کے لیے۔ اللہ کا ولی ہمیشہ، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا تھا کہ حضور اتنے سارے لوگ آئے ہوتے ہیں اور آپ جا کے مصلی پہ بیٹھ جاتے ہیں، آپ لوگوں کو وقت دیں۔ تو آپ فرمانے لگے میں مصلی پہ بیٹھ کے کچھ حاصل کروں گا تو آنے والوں کو کچھ بانٹوں گا نا، تو میں اس لیے اٹھ کے جاتا ہوں کہ پہلے میں کچھ لے تو لوں، میں کچھ رب کریم کی بارگاہ سے ان کے لیے طلب کروں، دعا کرو ان کے لیے، اور پھر وہ جو اللہ کے حضور سے مجھے نصیب ہو وہ میں آ کے ان کو دوں۔ تو پہلی بات یہ کہ اللہ کا ولی قرب پاتا ہے جب رب کا، جب وہ تلاوت کرتا ہے تو وہ لطف لیتا ہے۔ جب وہ آپ دیکھیں نا کہ یہ سارے لوگ ہی بلاغ دین کے لیے آئے، حضرت غوث اعظم کی کتنی مصروفیت ہے، کتنی مصروفیت ہے، پر پھر بھی ساری رات نفل پڑھتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی کتنی مصروفیت ہے، پھر بھی ساری رات نفل پڑھتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ تجارت بھی کرتے ہیں۔ آپ نے اتنی بڑی دنیا کے اندر دین کو لوگ فقہ جمع کر کے دی کہ آج امت 80% امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تقلید کرتی۔ اتنا بڑا کارنامہ، توجہ ہے نا میرے دوستوں کی، اتنا بڑا کارنامہ کیا، لیکن اس کے باوجود امام اعظم ابو حنیفہ ساری رات اپنی چھت پہ کھڑے رہتے اور ساری رات نماز پڑھتے اور ساری رات اپنے رب کو یاد کرتے۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا نا وصال ہو گیا، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ امام صاحب کا وصال ہوا تو آپ کے پڑوس میں ایک بچہ رہتا تھا، تو وہ اپنے والد سے کہنے لگے کہ ہمارے نا پڑوسیوں کی چھت پہ ایک ستون تھا جو صرف رات کو نظر آتا تھا، تو کئی دنوں سے مجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو اس بچے کے والد رو پڑے، کہنے لگے پتر وہ ستون نہیں تھا، وہ تو امام اعظم تھے جو رات کھڑے ہو کے اپنے رب کریم کی یاد کرتے تھے۔ تو ایک تو یہ کہ اپنا وقت جو ہے اس کو تھوڑا سا نا دیکھیں، ذہنی آسود، اب تو خیر نیا دور آ گیا ہے، تو اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، اس نے یہ ہمیں ورزش بتائی ہے، ذہنی سکون کے لیے یہ چیزیں بتائی ہیں۔ یاد رکھیں سب سے زیادہ آپ کو آسودگی اس وقت ملتی ہے جب آپ مصلی پہ بیٹھتے ہیں۔ ہمارے ڈاکٹر ہمیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ کے دل میں جو ہے نا باتیں وہ ساری آپ نکال دیں تو آپ بہت ساری بیماریوں سے ویسے بچ جائیں گے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ کچھ دکھ بندے کے بڑے ذاتی قسم کے ہوتے ہیں، بالکل نجی قسم کی باتیں ہیں، وہ آپ کسی سے کہہ نہیں سکتے، اور بہت ساری جگہوں پہ کہیں گے تو کمزوری آئے گی۔ اللہ کے بندوں نے ہمیں طریقہ بتلایا، وہ کہنے لگے تم مصلی پہ بیٹھو نا، تو دعائیں مانگو نا، تو جو کسی اور سے نہیں کہہ سکے وہ سارا اپنے رب کریم سے کہہ دو، اللہ کے حضور عرض کر دو تاکہ بات ختم ہو جائے، اللہ رسول کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ تو ایک تو انہوں نے عبادات کو وقت دیا، انہوں نے اللہ اللہ دوسروں سے زیادہ کی، اور دوسری بات یہ کہ ان کی ترجیح اللہ رسول کی ذات رہی۔ ترجیح ایسا نہیں کہ اللہ کا ولی روٹی نہیں کھاتا، نکاح نہیں کرتا، ضروریات زندگی کے معاملات سے پیچھے ہے، وہ سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کی ترجیح دولت نہیں، ان لوگوں کی ترجیح نکاح نہیں، ان کی ترجیح شہرت نہیں۔ بڑے بڑے اللہ کے ولی معروف ہوئے، مشہور ہوئے، لیکن یہ ترجیح نہیں، ترجیح اللہ رسول کی رضا ہے۔ ترجیح یہ ہے کہ اللہ رسول راضی کیسے ہوں۔